ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد ورسوله النبي المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وردوا إلى الله مولاهم الحق. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. معزز بانیان مجلس، میزبانان گرامی، عہدیداران تحریک منہاج القرآن اور معزز حضرات و خواتین، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے ہم آج اس مجلس میں حاضر ہیں. ایکو بند کر، کم کر دیں. اللہ رب العزت یہ حاضری آپ سب لوگوں کی اپنے آرام کو ترج کر کے یہاں آنا، اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جس اہتمام کے ساتھ، جس مستعدی کے ساتھ، جس کوشش کے ساتھ میزبانان نے یہ خوبصورت مجلس منعقد کی ہے، اس کے انتظامات اور انصرامات کی ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس کا نہایت بہتر انداز میں نعم البدل ان کے رزق میں، جان میں، مال میں، اولاد میں، تمام خیر و برکات میں اس سے کئی گنا بڑھ کے ان کو عطا فرمائے. آج کی گفتگو کے حوالے سے دو جو لفظ ہیں، اصطلاحات کہہ لیں یا دو لفظ ہیں، ان کو سمجھنے سے ہم بات کو آگے چلائیں گے انشاءاللہ. اور وہ لفظ آپ سب لوگ اس سے آگاہ ہیں، کوئی نئے لفظ نہیں ہے. ایک لفظ ہے حق. کیا لفظ ہے؟ سب بولیے آخر تک. کیا لفظ ہے؟ نہیں، آخر تک سب بولیے. حق. اور اس کے مد مقابل ایک لفظ کیا آتا ہے؟ باطل. کیا آتا ہے؟ باطل. بس آج کی گفتگو کا موضوع یہی ہوگا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. چونکہ اگر آپ نے حق کی پیروی کرنی ہے تو اس وقت تک حق کی پیروی ممکن ہی نہیں جب تک آپ کو حق کی تعریف اور حق کی پہچان اور حق کی علامات نہ آتی. اور اگر آپ نے باطل سے بچنا ہے تو اس وقت تک باطل سے بچنا ممکن ہی نہیں کہ جب تک آپ کو یہ علم نہ ہو کہ باطل ہوتا کیا ہے. مجھے ایک بات بتائیے، چھوٹا جو بچہ ہوتا ہے 2 سال کا، وہ بعض اوقات آگ میں ہاتھ ڈال دیتا ہے کہ نہیں ڈال دیتا؟ یا کوئی تیز دھاری دار چیز، چھری پڑی ہو، چاقو پڑا ہو، بعض اوقات اس کا ہاتھ اس سے کٹ جاتا ہے کہ نہیں کٹ جاتا؟ بولیے نا، بولو یار، کٹ جاتا ہے. وجہ کیا ہے؟ چونکہ وہ بچہ اتنی چھوٹی عمر کا ہے کہ ابھی وہ شعور نہیں رکھتا کہ اس کے اندر ہاتھ ڈالنا ہے یا نہیں ڈالنا. ابھی اسے پہچان نہیں ہے کہ کہاں پر ہاتھ آگے بڑھانا ہے اور کہاں پر ہاتھ آگے نہیں بڑھانا. تو یہی معاملہ حق اور باطل کا ہے کہ جب آپ کو پہچان نہیں ہوگی کہ یہ حق ہے یا باطل ہے، آپ ایک چیز کو حق سمجھ کے ہاتھ ڈال رہے ہوں گے، اور جب ہاتھ ڈالیں گے تو پتہ لگے گا یہ تو باطل تھا سارا کا سارا. تو لہٰذا حق اور باطل، ان دو اصطلاحات کی پہچان پر آج کی گفتگو مبنی ہے. اچھا، یہ جو 2 چیزیں ہیں حق اور باطل، ان دونوں کا حاضرین گرامی الگ الگ مزاج ہوتا ہے. حق کا بھی ایک مزاج ہے اور باطل کا بھی ایک مزاج ہے. ان دونوں کے الگ الگ تقاضے ہوتے ہیں. حق کا بھی اپنا تقاضا ہے اور باطل کے بھی اپنے تقاضے ہیں. اگر ہم سادہ زبان میں یہ سمجھیں کہ حق کیا ہے، علماء لغت نے تو بہت ساری بحثیں کی اور مثالیں دی. ہم ان ساری چیزوں کو چھوڑ کر ان کا نچوڑ نکال کے آپ کے سامنے رکھیں تو علماء نے کہا کہ حق وہ شے ہوتی ہے
جس کے اندر چند خوبیاں ہوں۔ وہ خوبیاں کیا ہوتی ہیں؟ پہلی خوبی یہ ہوتی ہے کہ حق مضبوط ہوتا ہے، اس کے مد مقابل جو باطل ہے وہ کمزور ہوتا ہے۔ دوسری خوبی یہ ہوتی ہے کہ حق مستحکم ہوتا ہے، ڈٹا ہوا ہوتا ہے، اور باطل اس کے قدم لرز رہے ہوتے ہیں۔ پھر ایک خوبی یہ ہوتی ہے کہ حق پائیدار ہوتا ہے، دیر پا ہوتا ہے، وہ 50 سال بعد بھی حق ہے جو آج حق تھا۔ لیکن باطل اپنے روپ بدلتا رہتا ہے، باطل ہر دور میں نئے روپ میں آتا ہے، لیکن حق ہر دور میں ایک ہی روپ میں رہتا ہے۔ حق روپ نہیں بدلتا، حق ہمیشہ سے ایک ہی روپ میں رہا ہے، اور باطل نے ہمیشہ سے روپ بدلے۔ آپ دیکھیے نا کہ حق کے سلسلہ کا آغاز ہوتا ہے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے، پھر حق آگے چلتا چلتا جب اس کے مد مقابل باطل سر اٹھاتا ہے تو اللہ کی منشا حق کو بھی اس کے سامنے کھڑا کر دیتی ہے۔ پھر جب کوئی کفر شرک کے ساتھ آتا ہے تو ادھر سے حضرت ابراہیم کھڑے ہو جاتے ہیں حق کے نمائندے بن کے۔ آپ دیکھیے گا کہ حق شروع سے آخر تک ایک رہا، جو بھی میں مثالیں لوں گا، اور ساتھ یہ بھی غور کیجئے گا کہ باطل شروع سے آخر تک ایک نہیں رہا، بلکہ ہر حق کے مد مقابل باطل ایک نئے روپ میں آیا ہے۔ ابراہیم وہی پیغام حق لے کر آیا جو آدم آیا تھا، مگر ابراہیم کے مد مقابل نمرود وہ کیا پیغام لے کر آیا جو باطل کا نمائندہ تھا؟ وہ کہتا تھا کہ میں خدا ہوں۔ تو باطل کی ایک صورت یہ ہے کہ باطل حکمرانی چاہتا ہے اور سب کو دبا کے رکھنا چاہتا ہے اور جبر کے ساتھ اپنی بات منوانا چاہتا ہے۔ پھر آگے سلسلہ چلتا ہے، ابراہیم کے بعد حضرت موسیٰ پر آ جائیں۔ موسیٰ بھی وہی حق تھا جو آدم تھا، جو پہلے ابراہیم تھے۔ موسیٰ علیہ السلام بھی وہی حق تھے، مگر موسیٰ کے دور میں جو باطل آیا اس نے ایک الگ روپ بدلا۔ اب وہ باطل یہ کہتا تھا، وہ صرف یہ نہیں کہتا تھا کہ میں جبر کے ساتھ تم کو دبا کے قابو رکھوں گا، اب یہ کہتا تھا کہ قابو رکھنا ابراہیم کا اس کا کام تھا، نمرود کا۔ اب ایک قدم اور بڑھ گیا، اب خالی قابو نہیں رکھنا بلکہ اب کسی کو زندہ بھی نہیں رہنے دینا، ہر مرد کو میں ذبح کروا دوں گا۔ باطل نے اور بھیانک روپ اپنا لیا، جبکہ حق وہی رہا۔ پھر وقت گزرتا گیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ گئے حضرت موسیٰ کے بعد۔ تو عیسیٰ تو وہی پیغام لائے تھے جو اوپر سے نیچے تک چلا آ رہا تھا، مگر عیسیٰ کے دور میں جو باطل تھا وہ اتنا شدید ہو گیا کہ اس نے کہا کہ پہلے جبر کے ساتھ حق کو دبانا باطل کی نشانی تھی، پھر ختم کر دینا موسیٰ کے دور میں کہ کوئی پنپے ہی نہ، مردوں کو ذبح کر دو، یہ باطل کی نشانی تھی۔ انہوں نے کہا کہ اب باطل اتنا متشدد اور اتنا طاقتور ہو چکا ہے کہ اب باطل کا مزاج یہ چاہتا ہے کہ حق آج خود زندہ نہ رہے، اور انہوں نے حضرت عیسیٰ کو پکڑ کے سولی پر چڑھانے کی کوشش کی۔ اللہ نے آسمانوں پر اٹھا لیا۔ تو آپ ذرا باطل کی کارروائیاں دیکھیے کہ باطل کیسے آگے بڑھتا ہے۔ باطل ایک کامیابی پر اور ایک کامیابی کے بار بار ملنے پر رانا صاحب راضی نہیں رہتا۔ باطل ہر اگلے لمحے پچھلے سے زیادہ شدت اور پہلے سے زیادہ جارحیت چاہتا ہے، یہ پوائنٹ سمجھنے کا ہے۔ اور حق ہر اگلے لمحے پہلے سے زیادہ صبر اور پہلے سے زیادہ ایثار اور پہلے سے زیادہ استقامت چاہتا ہے۔ ابراہیم آدم سے لے کر ابراہیم کا دور تھا تو باطل کا میں نے نظارہ رکھا، ادھر ابراہیم صبر و ایثار کا پیکر۔ پھر آگے آئیے حضرت موسیٰ علیہ السلام، باطل نے اور شدت اپنا لی، اور اس کے مد مقابل جو حق موسیٰ کے ذریعے آیا وہ حق کیا تھا کہ صبر، ایثار اور دعوت اور صبر کے ساتھ پیغام۔ پھر اس سے آگے چلیے، باطل اور متشدد ہوا، اور سیدنا عیسیٰ کے دور تک پہنچتے پہنچتے اب باطل کی یہ خواہش ہو گئی کہ اب حق کو دبانا کیا، اب حق کو گنجائش ہی نہ دی جائے، حق کو زندہ بھی نہیں رہنا چاہیے۔ انہوں نے اٹیمپٹ کی کہ حضرت عیسیٰ کو ہی سولی پر چڑھا، کی کہ نہیں کی؟ بتائیے، کی نا؟ پھر باطل اسی طرح سے اور متشدد ہوتا گیا،
چلتے 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 وہ دور آیا جس دور میں آپ کے اور ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ سامعین کرام، اب وہ حق اور وہ باطل دونوں پروان چڑھ کے جوان ہو چکے تھے۔ حق بھی اپنی آخری اور کامیاب اور کامل ترین شکل میں تھا، اور باطل بھی اپنی متشدد ترین ظاہریت کی شکل اختیار کر چکا تھا۔ پہلے تو حق اور پہلے تو باطل یہ ہوتا تھا، کبھی وہ باطل سیاسی کرسی پر بیٹھتا تھا اور کہتا تھا کہ ان کو دباؤ، پھر اگلے دور میں وہ باطل خدا بھی بن بیٹھا اور مذہبی کرسی پر بھی بیٹھ گیا، اس نے کہا ان کے مذہب کی بھی آزادی چھینو۔ لیکن یہ چلتے 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 جب حضور کا دور آیا، اس دور تک باطل اتنے پنجے گاڑ چکا تھا زمین میں کہ اگر آپ معاشرت کی طرف دیکھیں تو ہر طرف بے حیائی کا دورہ تھا۔ لوگ اپنی پیدا ہوئی بیٹیوں کو زندہ درگور کر رہے تھے، اور جب باپ مر جاتا تو بیٹا اپنی ماں سے نکاح کر لیتا۔ قدروں کا حال یہ ہو چکا تھا۔ سیاست میں دیکھیں تو چند وڈیروں کے ہاتھ میں مکہ اور اس کے گرد و نواح اور پورے علاقے کی بادشاہی تھی۔ وہ جس کو چاہتے پتھروں پر لٹا دیتے، گرم زمین پر لٹا دیتے اور اس کے سینے پر پتھر رکھ لیتے۔ کوئی ان سے پوچھنے والا نہ ہوتا کہ یہ کیا کر رہی ہو اور کیوں کر رہی ہو، یہ انسان ہے۔ یہ حال تھا سیاست کا، یہ حال تھا معاشرت کا۔ جب آپ تہذیب اور تمدن میں جائیں تو تہذیب اور تمدن میں باطل اتنا مضبوط ہو چکا تھا کہ کعبہ اللہ جیسی مقدس جگہ کا طواف بھی ننگے ہو کر کیا جاتا تھا۔ قدروں کا یہ حال ہو چکا تھا، رشتوں کا یہ حال ہو چکا تھا کہ بھائی بہن کا حق کھا جاتا تھا، باپ بیٹے کا حق کھا جاتا تھا، بیٹا ماں کا حق کھا جاتا تھا۔ یعنی اس سے پہلے تو باطل کسی ایک جہت میں اپنے پنجے گاڑتا تھا، مگر چلتے 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 باطل اتنا مضبوط ہوا کہ حضور کے دور تک باطل سیاست پر بھی قابض تھا، باطل معیشت پر بھی قابض تھا، باطل معاشرت پر بھی قابض تھا، باطل قدروں پر بھی قابل تھا، باطل احیاء قدروں اور رشتوں، حقوق، تقدس ہر شے پر قادر تھا۔ باطل آپ کے گلی اور بازار پر قادر تھا، باطل آپ کی عبادت گاہوں پر قادر تھا۔ پہلے ایک حصے پر باطل قادر تھا تو اللہ نے ابراہیم کو بھیجا، پھر دوسرے حصے پر قادر تھا تو اللہ نے موسیٰ کو بھیجا، پھر تیسرے حصے پر قادر ہوا تو اللہ نے عیسیٰ کو بھیجا۔ اب باطل 1,24,000 انبیاء کے دور سے گزرتا ہوا اتنا قوی ہو چکا تھا اور اتنے جڑیں گاڑ چکا تھا، اور ہر پیشہ زندگی اور ہر شعبہ زندگی میں اتنا مضبوط ہو چکا تھا کہ اب کسی اور کو بھیجنا اس باطل کا جڑ سے خاتمہ کرنے کے لیے ممکن نہ تھا۔ تو اللہ نے فرمایا محبوب اب سارے باطل اکٹھے ہو چکے ہیں، اے آسمان اور اے زمین، اے کعبہ اور اے کعبہ کی ریگزار صحراؤں، تم گواہ ہو جاؤ کہ اب زمین پر باطل اپنے پوری طرح سے عروج پر پہنچ چکا ہے، لہٰذا اب فطرت کا تقاضا ہے کہ میں وہ حق بھیجوں جو اتنا قوی ہے کہ ہر باطل کو جڑ سے اکھاڑ دے گا، ہر باطل کو جڑ سے اکھاڑ دے گا۔ پھر اللہ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، حضور کی ولادت پاک ہوتی ہے مکہ، تو باطل اور حق کے درمیان یہ جو تعلق ہے یہ ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ تو یہ تو میں نے ایک پس منظر عرض کیا، تو میں نے بتایا کہ باطل اور باطل کی نفسیات یہ ہے کہ وہ ناپائیدار ہوتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، آپ سمجھدار لوگ ہیں، کہ روپ کون بدلتا ہے سر؟ روپ وہی بدلتا ہے جس میں یہ جرأت نہ ہو کہ پرانے روپ میں دوبارہ ظاہر ہو سکے، اس کو نیا روپ چاہیے ہوتا ہے۔ اور حق کو تو یہ جرأت ہے کہ وہ ہر دور میں وہی روپ لے کر آتا ہے جو اس کا اصل روپ تھا۔ اچھا، پھر یہ جنگ یہاں رکتی نہیں ہے، یہ جنگ رکتی نہیں ہے۔ حضور تشریف لائے، توجہ کیجئے، حضور تشریف لائے، حضور علیہ السلام نے اپنی قوت سے، اپنی جد و جہد سے، اپنی محنت سے ہر باطل کا جڑ سے خاتمہ کر دیا اور حق کو مضبوط کر دیا۔ لیکن باطل پھر حضور کے بعد پنپا، چلتے 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 پھر باطل جب میدان کربلا میں آیا تو حضور کا بیٹا کھڑا ہوا، ادھر آدم سے لے کر مصطفیٰ تک پورا حق تھا، اور ادھر قابیل سے لے کر یزید تک پورا باطل تھا۔
تو پھر میدان کربلا میں پورا حق پورے باطل سے نبرد آزما ہوا، اور وہ حق جس کو حضور نے کلا کما کر دیا تھا، جب اس نے دوبارہ جڑ پکڑی تو حضور کے بیٹا حسین اٹھا، اس نے حق اور باطل میں نہ صرف باطل کا کلا کما کیا بلکہ حق اور باطل میں وہ لکیر لگا دی۔ اب قیامت تک جب حق کا ذکر ہوگا تو محمد الرسول اللہ کے ساتھ حسین ابن علی کا ذکر بھی ہوگا۔ حق نے یوں اپنا تحفظ کر لیا، یعنی باطل چھپتا تھا فرعون و یزید کے دامن میں، حق چھپا محمد رسول اللہ اور حسین ابن علی کے دامن میں، اور امر ہو گیا، حق امر ہو گیا۔ تو ہمیں اب حق کی پہچان تو تھوڑی تھوڑی ہو گئی، لیکن قرآن مجید سے بھی پوچھنا چاہیے کہ حق کون ہے۔ اللہ فرماتا ہے سورہ یونس کی 30 نمبر آیت میں، جو میں نے شروع میں پڑھی، اللہ فرماتا ہے وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ، اور تم سب پلٹ آؤ اللہ کی طرف۔ کیوں؟ مولاہم الحق، وہ تمہارا مولا بھی ہے اور حق بھی ہے۔ کون حق ہے بولیے؟ اللہ۔ کون حق ہے؟ ہر حق کی اصل اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اصلاً حق۔ اب ہم اللہ کو تو جانتے ہیں لیکن اللہ کو دیکھا تو نہیں ہے، نہ اللہ ہمارے پاس آیا ہے، تو سوال پیدا ہوا مولا ہم مانتے ہیں، ہماری آنکھیں، ہمارے سر، ہماری جبینیں تیرے آگے سجدہ ریز، ہم مان چکے تو حق ہے، لیکن مولا ہمیں تو اس دنیا میں حق چاہیے، ہم تو حق پر عمل کرنا چاہتے ہیں۔ عمل کرنے کے لیے تو نظر نہیں آتا، کسی کو دیکھیں گے تو عمل کریں گے نا۔ ہم تو حق کی راہ پر چلنا چاہتے ہیں، تو کسی کو چلتا دیکھیں گے نا تو تب اس پر چلیں گے، تو راہوں پر چلنے سے پاک ہے۔ تو باطل سے لڑنا چاہتے ہیں، زمین پر کسی کو باطل سے لڑتا دیکھیں گے تو لڑیں گے نا، تو زمین پر اتر کے لڑنے سے پاک ہے۔ تو اللہ نے کیا خوب فرمایا، اب میری اس جملے پر غور کیجئے گا۔ اللہ نے فرمایا میرے بندوں حق تو میں ہوں، حق تو، مگر میں تمہاری اس مشکل کو حل کیے دیتا ہوں، اور حق میں ہونے کے باوجود تمہیں ایک معیار حق دے دیتا ہوں، یعنی حق میں خدا ہوں اور معیار حق میرا وہ نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی حق اللہ ہے اور معیار حق اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ چونکہ معیار وہ چیز ہوتی ہے کہ جس کے اندر تول میں تھوڑا سا فرق آ جائے، تول میں فرق آ جائے تو وہ حق نہیں رہتا۔ اور حضور کے بارے میں قرآن مجید نے فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامَ، حضور کا حق ہونا سن لیجئے قرآن مجید کے نص سے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو میرے نبی محمد رسول اللہ کے لائے ہوئے رستے کے بغیر کسی رستے پر چلے گا، فرمایا فَلَن يُقْبَلُ الشَّفَاعَةُ فَلَن يُقْبَلُ مِنْهُ، تو اس کا وہ چلنا میری بارگاہ میں قبول نہیں۔ بس حق وہ ہوتا ہے، حق صرف وہ ہوتا ہے کہ اس کی مخالفت باطل ٹھہرتی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا جو میرے محبوب کے رستے سے ہٹ کے چلے گا یا اسلام کے علاوہ کسی اور رستے پر چلے گا وہ باطل ہو جائے گا، اور حق پر صرف وہ رہے گا جو محمد رسول اللہ کے رستے پر چلے گا۔ کیوں؟ چونکہ اللہ حق ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معیار حق ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سراپا حق ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم منبع حق ہیں، منبع خیر ہیں اور سراپا خیر ہیں۔ یہ ہم ایک تمہید کو مکمل کر چکے، اب ہم اپنے موضوع کے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سراپا حق ہے، یہ میں نے عرض کیا نا جملہ، اب اس کا مطلب سمجھ لیجیے۔ علماء علم حدیث کی 3 قسمیں کرتے ہیں، آسان کر کے سمجھا رہا ہوں، کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ ایک ہوتی ہے حدیث قولی، بولیے کیا؟ قول بات کو کہتے ہیں، حدیث قولی اس کو کہتے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے بیان کر کے فرما دیں یہ کام کرو، وہ اس بات سے دین ثابت ہو جاتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ دین ثابت ہو جاتا ہے، اور اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ حدیث قولی۔ دوسری قسم ہے سامعین کرام حدیث فعلی، حضور علیہ السلام کوئی کام اپنے وجود مسعود کے ساتھ کر کے دکھا دیں، فعلاً کر کے دکھا دیں، اس کو کہتے ہیں حدیث فعلی۔ جی حضرات محترم، آج کی اس سجی سجائی بازم میں ہمارے درمیان دنیا نعت کا ایک بہت عظیم اور خوبصورت نام، آپ حضرات کی جانی پہچانی شخصیت
جناب سید ذبیح مسعود شاہ صاحب زینت اسٹیج ہو رہے ہیں، جملہ حاضرین منتظمین بامیان کی طرف سے اور آپ تمام شرکاء کی طرف سے سید صاحب کی آمد پر ہم آپ کو خیرمقدم کہتے ہیں اور دعا ہے کہ اللہ کریم آپ کی خوبصورت نطق کی حلاوتیں اور لطافتیں بشکل نعت اسی طرح ہمارے کانوں میں رس گولتی رہیں اور ہماری جسم و روح حضور کے ذکر سے اسی طرح آپ کی خوش آوازی اور خوش کلامی کی برکت سے معطر اور منور رہیں۔ جناب کو بار دیگر خوش آمدید۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی۔ شاہ صاحب کو تشریف لانے پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا جس نقطے پر ہم تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وجود مسعود سراپا خیر ہے بے شک اور سراپا منبع دین ہے، مصدر دین ہے۔ مصدر اس شے کو کہتے ہیں جہاں سے کچھ نکلتا ہے، تو جب مصدر دین کہا تو اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کا وجود وہ وجود مسعود ہے جہاں سے پورا کا پورا دین نکلتا ہے۔ آپ نے کبھی پتھر سے چشمہ جاری ہوتے دیکھا ہے؟ اسی طرح وجود مسعود صلی اللہ علیہ وسلم سے جس طرح پتھر سے چشمہ جاری ہوتا ہے بلا تشبیہ و بلا مثال، اسی طرح حضور کے وجود مسعود سے پورا کا پورا دین جاری ہوتا ہے۔ اب میں نے اس کی مثال آپ کو عرض کر رہا تھا کہ حدیث کی علماء 3 قسمیں کرتے ہیں۔ ایک حدیث قولی، حضور جو اپنی زبان مبارک سے فرما دیں اس کو حدیث قولی کہتے ہیں، وہ دین کا ایک مصدر ہے، اس سے دین کے احکام ثابت ہوتے ہیں۔ پھر دوسری قسم ہے حدیث فعلی، حضور جو عمل مبارک کر دیں وہ دین کا مصدر بن جاتا ہے اور اس سے پھر دین کے احکام علماء ثابت کرتے ہیں۔ یہ دو تو عام باتیں آپ لوگوں نے سنی ہوئی ہیں۔ اس کے اندر ایک اور چیز ہے، اس کو کہتے ہیں حدیث تقریری، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی عمل کیا کسی نے اور حضور موجود تھے، بنفس نفیس تشریف فرما تھے، لیکن حضور علیہ السلام نے منع نہیں کیا، حضور نے منع نہیں کیا، اس کو ہونے دیا۔ اس کو کہتے ہیں حدیث تقریری۔ اور علماء کے ہاں اتفاق ہے امت میں کہ جس طرح حدیث قولی اس سے احکام کا استنباط ہوتا ہے، جس طرح حدیث فعلی سے ہوتا ہے اس طرح حدیث تقریری سے ہوتا ہے۔ سامعین کرام، یہ ہے منصب نبوت کہ حضور کا وجود یوں سراپا خیر ہے کہ نہ آپ کی زبان سے کچھ ایسا صادر ہو سکتا ہے کہ جو اس کے خلاف ہو آپ کے منصب سے، یعنی جو زبان مبارک سے نکلا وہ منبع دین ہے، جو آپ کی وجود مسعود سے ہوا وہ منبع دین ہے، حتیٰ کہ جو آپ کے سامنے ہوا اور آپ نے منع نہیں فرمایا وہ بھی منبع دین ہے۔ اس کو ایک اور انداز سے سمجھے، حلال و حرام کی جو تقسیم علماء کے ہاں ہے نا، میں آپ کو اس کو آسان انداز میں سمجھاؤں۔ حلال یا حرام کا فرق پتہ کیا ہے؟ چونکہ رسول اللہ کی ذات منبع دین ہے، کیا ہے؟ مصدر دین ہے۔ تو حلال و حرام یہ ہے کہ جو چیز حضور علیہ السلام کو جتنی ناپسند ہوتی گئی تو حضور کی طبیعت کی ناپسندیدگی اس چیز میں شرعاً کراہت کا باعث ہو گئی، وہ ناپسندیدگی شاہ صاحب بڑھتی گئی تو اس کے درجے مکروہ تنزیہی سے اوپر چڑھا، تحریمی ہو گیا۔ پھر وہ حضور کو اگر اور ناپسند تھی تو وہ مکروہ تنزیہی سے اٹھا اور حرام چلا گیا۔ اور حلال کیا ہے؟ جو چیز طبیعت مبارکہ کو پسند ہوتی گئی وہ حلال تھی، وہ پہلے اولاً مباح پھر مستحب، اگر اس کی اور شدت سے محبت ہوئی تو وہ مستحب سے اوپر بڑھی، وہ سنت موقدہ ہو گئی۔ پھر اگر اس میں طبیعت اور اوپر بڑھی، آپ نے مداومت فرمائی، ہمیشہ عمل کیا، تو علماء کہتے ہیں کیونکہ رسول اللہ نے ہمیشہ عمل کیا لہٰذا وہ فرض ہو گئی۔ تو فرض اور واجب یہ ہے کہ رسول اللہ کو کوئی چیز کتنی پسند ہے، اور حرام اور مکروہ تحریمی یہ ہے کہ رسول اللہ کو کوئی چیز کتنی ناپسند ہے۔ یہ ہے رسول اللہ کی ذات پاک کا منبع و مصدر ہونا، منبع اور مصدر ہونا۔ تو میں نے عرض کیا آپ کو کہ حضور علیہ السلام کا وجود مسعود حق ہے، ہر چیز، اچھا حضور کا وجود حق بھی ہے اور ہر خیر اور ہر کمال حضور کے وجود مسعود سے نکلتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھ لے، کوئی کمال ایسا نہیں جو حضور علیہ السلام سے ہٹ کے کسی کو میسر آ سکتا ہے۔ جو چیز رسول اللہ سے جڑ گئی اس جیسی کوئی نہیں ہو سکتی۔ آپ دیکھیے نا، جو گھر رسول اللہ سے جڑ گیا جہاں آپ آئے اس گھر جیسا کوئی گھر ہے؟ بھائی بولو نا،
جو گلی اور محلے رسول اللہ سے جڑ گئے، ان گلیوں محلوں جیسا کوئی گلی و محلہ ہے نہیں۔ بھائی کون سا محلہ ہے جس کی قرآن میں قسمیں اور قرآن میں تذکرہ آیا؟ لا اقسم بہذا البلد۔ قرآن علماء کہتے ہیں، آپ نے سنا ہوا حضور شیخ الاسلام سے، علماء کہتے ہیں کہ اس میں تفاسیر میں ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ یہ لا نافیہ ہے۔ لا اقسم، اللہ فرماتا ہے میں کیوں قسم اٹھاؤں، میں نہیں قسم اٹھاتا اس زمین یا ان گلیوں کی۔ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، ہاں البتہ اس لیے ضرور قسم اٹھاتا ہوں کہ اے محبوب تو ان گلیوں میں چلتا ہے۔ تو جو گھر رسول اللہ کے ساتھ جڑ گیا، کیا اس گھر جیسا کوئی گھر رہا؟ جو گلیاں رسول اللہ کے ساتھ جڑ گئیں، اب آپ نے بولنا ہے ان گلیوں جیسی کوئی گلی ہے؟ بولیے نا۔ جو قبیلہ رسول اللہ کا قبیلہ بن گیا بنو ہاشم، اس قبیلے جیسا کوئی قبیلہ ہے؟ شاہ صاحب کی آواز کے تو جو جادو ہیں، لیکن جو ان کے رگوں میں دوڑنے والا مقدس خون ہے، کیا اس جیسا کوئی خون ہے؟ بڑی بات، اللہ اکبر۔ چونکہ جو قبیلہ رسول اللہ سے جڑ گیا، باقی ہر شے اس سے ہی ہو گئی۔ جو دوست رسول اللہ کو مل گئے، کیا اس جیسے کسی کے دوست ہو سکتے ہیں؟ کسی کا دوست ابو بکر و عمر کی برابری کا ہو سکتا ہے؟ جو ازواج رسول اللہ کو مل گئیں، کیا کسی کی کوئی زوجہ یا کوئی دنیا کی خاتون ان کے قدموں کی خاک کی بھی برابری کر سکتی ہے؟ آپ ذرا دیکھیے اللہ نے دنیا میں معیارات افضلیت کس بنیاد پر طے کیے ہیں۔ پھر آگے دیکھیے، جو اولاد رسول اللہ کو مل گئی، اس اولاد جیسی کسی کی اولاد ہو سکتی ہے؟ جو اولاد رسول اللہ کو مل گئی، جو علی رسول اللہ کے حصے میں آ گیا، اس علی جیسا کوئی علی ہو سکتا ہے؟ علی پر تو میں تھوڑی بات بھی کرنا چاہتا ہوں۔ جو علی رسول اللہ کو مل گیا، اس علی جیسا دوستو کون اور ہو سکتا ہے؟ اب میں بتاؤں کہ اللہ کے رسول سے جڑنے کا کمال کے جو رسول اللہ سے جڑے ان جیسا کوئی نہیں ہو سکتا، تو رسول اللہ جیسا کوئی ایسے کوئی ہو سکتا ہے؟ حضرت مولا علی کے حوالے سے آپ نے سنا ہوا ہے کہ حضرت علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت، سنا ہوا ہے کہ نہیں سنا ہوا؟ میں آپ کو اس کے حوالے سے ایک علمی نکتہ عرض کرتا ہوں شاہ صاحب کی خدمت میں۔ اس پر جتنی روایات ہیں، اگر ان روایات کا احاطہ کریں نا آپ سب، تو ان روایات کے 3 قسموں کی روایات سامنے آتی ہیں، کل کا احاطہ کریں۔ ایک روایت یہ ہے کہ النظر الی وجہ علی عبادہ، حضرت علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ آپ لوگوں کی توجہ کے ساتھ پھر دوسری قسم کی روایات کا جو یعنی میں خلاصہ تناظر کر رہا ہوں، دوسری قسم یہ ہے کہ اس میں چہرے کی شرط نہیں ہے، پہلے میں چہرے کی شرط تھی کہ النظر الی وجہ علی عبادہ، حضرت مولا علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت۔ دوسری روایت میں فرمایا کہ النظر الی علی عبادہ، علی کے چہرے کی شرط نہیں، علی گھوڑے پہ جا رہے ہو، علی کی پشت کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اب یہاں سے وہ چہرے کی شرط ختم ہو گئی۔ اللہ جانتا تھا کہ عین ممکن ہے کہ کوئی اسلام قبول کر کے بعد میں پہنچا ہو اور علی اپنے گھوڑے پر مرتجز پر سوار ہو کے جا رہا ہو، تو علی کی پشت کو دیکھے تو جو عبادت علی کو دیکھنے میں اللہ نے عطا کی ہے، وہ میرا امتی اس عبادت سے محروم نہ رہ جائے۔ یہ دوسری قسم تھی۔ پھر اب تیسری قسم دیکھیے، تیسری قسم میں دوستوں، نہ چہرے کو دیکھنے کی شرط، نہ مطلق حضرت علی کو دیکھنے کی شرط، چونکہ اللہ جانتا تھا کہ علی تو 63 سال بعد پردہ فرما جائے گا اور نجف میں جا کے اپنا ایک نئی دنیا آباد کرے گا، لیکن اس شاہ کے علی تو آتے رہیں گے۔ تو فرمایا کہ اے میرے امتیوں سنو، جس طرح علی کو دیکھنا عبادت، جس طرح علی کا چہرہ عبادت، اب علی چلے گئے ظاہری طور پہ تو کوئی نہیں دیکھ سکتا، سن لو الذکر علی عبادہ، تم اگر علی کے دور میں نہیں ہو تو کوئی غم کی بات نہیں، تم علی علی کرو، اللہ کے ہاں وہی عبادت ہے جو علی کو دیکھنے سے ہوتی تھی۔ پھر اس کے بعد آگے سنیے، یہ تو ایک پہلو تھا، اب دوسرا پہلو، تو تسی سارے جنت جانا ہے کہ نہیں جانا ہے؟ دسو، مولوی تو جنت کا بڑا سبق دینا ہے، اسی تو خیر فقیر لوگ ہیں، تو علماء اس جنت کا، اور جنت اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اس کی طلب ہونی بھی چاہیے، لیکن جنت میں جائے گا پتہ ہے کون؟ مومن۔ کون؟ مومن۔ اور مومن کون ہوگا؟ جو 3 چیزیں نہیں ہوگا وہ مومن ہوگا۔ مومن کون ہوگا؟ جو 3 چیزیں نہیں ہوگا، جو مشرک نہیں ہوگا،
جو کافر، جو منافق، جو مشرک، جو کافر، جو منافق، جو یہ ان 3 دروازوں سے گزر گیا وہ گویا ایمان کے صحن میں پہنچ گیا۔ تو آپ نے دیکھا نا، گھر پہلے ایک دروازہ، پھر دوسرا، پھر تیسرا، جا کے آپ اپنے کمرے میں پہنچتے۔ تو ایمان کے بھی 3 دروازے۔ اللہ فرماتا ہے کہ سب سے پہلے تم اپنی آپ کو شرک سے بری کرو اور اللہ کی وحدانیت کے قائل ہو جاؤ۔ تو گویا ایمان کے ایک دروازے سے گزر گئے، لیکن ابھی مومن نہیں ہوئے، چونکہ کفر بھی ہو سکتا ہے اور نفاق بھی ہو سکتا ہے۔ پھر اللہ نے اپنے محبوب کا دروازہ رکھا جس پر لکھا ہوا تھا محمد رسول اللہ۔ فرمایا اب اس کے اندر سے گزرو۔ پھر تم اس کے اندر سے گزر گئے، اب نہ تم مومن، نہ تم مشرک رہے، نہ تم کافر رہے، چونکہ اللہ کا بھی اقرار کر لیا اور رسول اللہ کا بھی اقرار کر لیا۔ ان 2 اقرار کے بعد ظاہراً تو اسلام کا حکم جاری ہو گیا، مگر ابھی امکان ہے نہ جانے یہ دل سے مومن ہے یا نہیں ہے۔ اب ظاہراً تو کلمہ گو ہے، حضور کے دور میں بھی تھے، مومن ہے کہ نہیں ہے؟ تو صحابہ کرام کی بارگاہ میں ہم پہنچے کہ ہمیں بتائیے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کلمہ تو پورا پڑھتے ہیں مگر اندر سے تذبذب کے بارے میں، ہم ان کے بارے میں متذبذب ہیں اور وہ ہمارے دین کے بارے میں متذبذب ہیں۔ تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ تم وہ کام کیوں نہیں کرتے جو ہم کیا کرتے تھے؟ انہوں نے کہا تم کیا کرتے تھے، آپ کیا کرتے تھے؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں اگر کسی کے بارے میں شک گزرتا تو ہم اس کو گھر دعوت پہ بلاتے اور دعوت پر باتیں کرتے کرتے علی کا ذکر چھیڑ دیتے اور علی کا ذکر چھڑتے ہی چہرے کے تاثرات دیکھ لیتے۔ اگر خوش ہوتا تو یہ مور لگ جاتی یہ مومن ہے، اگر چہرے پر تذبذب آتا تو ہم جان لیتے یہ منافق ہے۔ بلکہ میں آپ کو اس سے اگلی بات بتاؤں، تاریخ طبری اور بعض تاریخی روایات میں یہ واقعہ آیا ہے اور وہ اس سے بھی خوب ہے۔ بعض ایسی روایتیں بھی قبلہ شاہ صاحب موجود ہیں کہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ محض یہ تو معروف ہے، چونکہ یہ تو حدیث ہے نا، کہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ نے وعدہ کیا کہ تجھ سے بغیر مومن کے کوئی محبت نہیں کرے گا اور بغیر منافق کے کوئی بغض نہیں رکھے گا۔ یہ تو حدیث ہو گئی۔ تو بعض اس طرح کی روایتیں بھی ہیں کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جب ہم نے کسی کے ساتھ کاروبار کا لین دین کرنا ہوتا تو یہ بتائیں تسی بھی کر دیو کدی کسی بے ایمان دے نال کسی لین دین کیتے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں لین دین جب کرنا ہوتا تو ہم بلا کے علی کا تذکرہ کیا کرتے تھے تاکہ پتہ لگے کہ بندہ بے ایمان تو نہیں ہے۔ اور پھر اس سے بھی آگے کی بات وہ کہتے ہیں کہ جب ہم نے بیٹیوں کے رشتے کرنے ہوتے تو کون چاہتا ہے کہ اس کی بیٹی کسی بے ایمان کے گھر جائے؟ وہ بلاتا اور بلا کے علی کا تذکرہ کرتا، پھر طے کرتا کہ ان کے گھر بیٹی دینی ہے کہ نہیں دینی۔ تو گویا جنت میں دوستوں مومن جائے گا اور مومن وہ ہوگا جو شرک کا دروازہ گزر چکا ہو اور اللہ کے ایک ہونے کا قائل ہو، جو نبوت کا دروازہ گزر چکا ہو اور محمد الرسول اللہ کے خاتم النبیین ہونے کا قائل ہو، اور جو علی کا دروازہ گزر چکا ہو اور علی ولی اللہ ہونے کا قائل ہو، وہ پھر جنت کا مستحق ٹھہرتا ہے، کوالیفائی کر لیتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جو حضور سے جڑتا ہے اس جیسا پھر کوئی نہیں ہوتا۔ علی بھی حضور سے جڑے، علی جیسا بھی کوئی نہیں۔ تو لگے ہاتھوں میں یہ بھی بتا دوں، جس طرح علی ہمیں عزیز ہے اسی طرح ابو بکر بھی ہمیں عزیز ہے۔ ہم علی کو بھی نہیں چھوڑ سکتے، ہم سیدنا ابو بکر کو بھی نہیں چھوڑ سکتے۔ کیسے چھوڑیں کہ ابو بکر صدیق تو وہ ہیں کہ جن کو رسول اللہ نے ہاتھ پکڑ کے، بخاری کی حدیث، آگے مصلی پر امام بنایا تھا۔ ابو بکر تو وہ ہیں کہ جن کو رسول اللہ نے ہاتھ پکڑ کے امام بنایا تھا، اور علی وہ ہے کہ جب تک ابو بکر اس پر درود نہ پڑے اس کی نماز مکمل نہیں۔ ابو بکر جب نماز پڑھتے تھے تو کہتے تھے کہ نہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد؟ تو ابو بکر صدیق نماز میں کہتے تھے کہ باری تعالیٰ محمد پر بھی سلام، علی پر بھی سلام، فاطمہ پر بھی سلام، حسن پر بھی سلام، حسین پر بھی سلام۔ تو لہٰذا ہم نے یہ دونوں دامن ہاتھ میں رکھنی۔ تو میں عرض کر رہا تھا تو یہ تو بڑے لوگوں کی بات تھی۔ جس بکری کے تھنوں کو حضور نے ہاتھ لگایا اس بکری جیسا کوئی نہیں ہو سکتا۔ معبد کی بکری کا واقعہ نہیں یاد کہ ابو بکر صدیق اور حضور جا رہے تھے ہجرت کر کے، غار ثور سے نکلے تو 3 دن کے پیاسے تھے، بھوکے پیاسے تھے۔
ام معبد کے خیمے کے پاس سے گزرے تو ام معبد کو کہتے ہیں کہ ام معبد کوئی بکری تو دے، اس کا دودھ دو لے۔ اس نے کہا کہ میری بکریاں تو میرا شوہر چرنے کے لیے لے گیا ہے۔ حضور نے دیکھا کہ پردے کے پیچھے سے ایک بکری سر نکال کے کھڑی تھی، تو حضور نے فرمایا کہ یہ بکری کھڑی تو ہے۔ اس نے کہا یہ بکری تو اتنی کمزور ہے، لاغر ہے کہ یہ تو باقی بکریوں کے ساتھ چل کے چراگاہ تک نہیں جا سکتی، اس سے آپ دودھ کیا دوہیں گے؟ حضور نے فرمایا ایک دفعہ اس کو مجھے اجازت دے کہ اس کا دودھ دو۔ اس نے پھر کہا کہ یہ دودھ نہیں دیتی، یہ تو بیمار ہے۔ حضور نے فرمایا ایک دفعہ اجازت تو دے۔ اخلاقیات دیکھیے، چونکہ مالک وہ تھی تو اجازت کے بغیر ہاتھ بھی نہیں لگایا بکری کو۔ ام معبد نے اجازت دی، حضور اسلام نے اس کے تھنوں پر ہاتھ لگایا تو وہ تھن دودھ سے بھر گئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس پیالہ تھا، وہ بھرا۔ اب حضور کی سنتیں اور حضور کی کردار سیرت دیکھیے کہ سب سے پہلے وہ دودھ کا پیالہ جو بھرا وہ ام معبد کو دیا کہ تو پی، پھر اس کے بعد دوسرا بھرا، پھر حضرت ابو بکر صدیق کو دیا، پھر تیسرا بھر کے حضور نے خود پیا۔ تو گویا وہ بکری جو بیمار تھی جب تک حضور سے جڑی نہیں تھی، جب وہ حضور سے جڑ گئی تو دست مصطفیٰ کے لمس نے اس کے اندر خیر جاری کر دی۔ وہ اونٹنی جس پر حلیمہ سعدیہ آئی تھیں وہ سب سے لاغر و کمزور تھی، چونکہ وہ حضور سے جڑی نہیں تھی۔ واپسی پر جب حضور اس پر تشریف فرما ہوئے تو حلیمہ سعدیہ کی اونٹنی سب سے آگے تھی۔ کیوں؟ چونکہ وہ حضور سے جڑ چکی تھی۔ جو حضور علیہ السلام سے جڑ جاتا ہے، وہ رات جس رات میں حضور آئے اس رات جیسی کوئی رات نہ تھی، وہ دن جس دن میں حضور آئے اس دن جیسا کوئی دن نہ تھا، وہ ماں جس نے حضور کو جنم دیا اس ماں جیسی کوئی ماں نہیں تھی، وہ باپ جس نے حضور کو، جو حضور کو والد ہونے کا جن کو شرف ملا اس باپ جیسا کوئی باپ نہ تھا۔ تو میں نے یہ عرض کیا کہ حضور جس طرح منبع دین ہیں اسی طرح منبع کمال ہیں، جس کو جتنا کمال میسر آیا حضور کی ذات گرامی سے آیا۔ اب ہم اس سے آگے چلتے ہیں، یہ دوسرا حصہ ہماری گفتگو کا مکمل ہو گیا، اب ہم آگے چلتے ہیں۔ تو میں نے آپ کو آغاز میں سمجھایا تھا کہ باطل اور حق یہ دونوں ہمیشہ موجود رہتے ہیں، اور پھر حق کے ضمن میں ہم نے سیرت النبی کا ایک باب ڈسکس کر لیا۔ اب واپس اس موضوع پر پلٹ آئیے کہ حق ہمیشہ ذمہ خدا ہوتا ہے، اللہ ہمیشہ حق کو بھیجتا رہتا ہے، لیکن باطل ہر دور میں نے کیا کہا تھا بتائیے جملہ، کہ روپ اور شکلیں بدل بدل کے آتا ہے۔ آپ موسیٰ کے مد مقابل باطل کو دیکھیں تو وہ اور شکل میں تھا، آپ عیسیٰ کے مد مقابل باطل کو دیکھیں تو وہ اور شکل میں تھا، آپ حضور کے مد مقابل دیکھیں تو اور شکل میں تھا، آپ حسین کے مد مقابل کو دیکھیں تو اور شکل میں تھا۔ تو لہٰذا باطل کی نفسیات یہ ہے کہ وہ شکلیں بدل بدل کے آتا ہے، تو لہٰذا باطل نے آج بھی اس نفسیات کو قائم رکھا، اور آج بھی باطل شکلیں بدل بدل کے آ رہا ہے۔ تو سامعین کرام، آج کے باطل نے ہمارے نوجوانوں کے عقائد پر، ہماری عملی زندگی پر، ہماری اخلاقی زندگی پر جو حملے کیے وہ تین طرح کے ہیں۔ کتنے ہیں؟ تین طرح کے ہیں۔ اب جب آپ حق کو بھی سمجھ گئے، باطل کو بھی سمجھ گئے، منبع و مصدر حق کو بھی سمجھ گئے، اب یہ سمجھ لیجئے کہ باطل نے اس دور میں کون سے تین بڑے حملے کیے تاکہ آپ اس حملوں سے بچ جائیں۔ باطل نے ہر چند سالوں کے بعد، چند دہائیوں کے بعد باطل ایک حملہ کرتا ہے حق پر۔ تو باطل نے پہلا حملہ یہ کیا کہ جب باطل اس بات کو جان گیا کہ یہ قوم جس کے اندر ساری خرابیاں موجود ہیں، مگر اس کے باوجود جو محبت رسول ہے، جو ان کا اپنے نبی سے قلبی تعلق ہے، تمام تر خرابیوں کے باوجود جو ان کے اندر وہ قلبی تعلق ہے، وہ ان کے اندر جو عشقی تعلق ہے، جس کی بنیاد پر یہ جیتے ہیں، جس کے لیے یہ مرتے ہیں، جس کے لیے یہ سردیوں کو بھی آ جاتے ہیں، جس کے لیے یہ دھوپ میں بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کا وہ تعلق کمزور کیا جائے۔ تو باطل نے ہمارے اندر سے ایسے ایسے فتنے لانچ کر دیے کہ جنہوں نے اس پر زور دیا کہ یہ محبت کیا ہوتی ہے، یہ عشق کیا ہوتا ہے، تم اطاعت کرو، تم نیکیاں کرو، یہ محبت و عشق کچھ نہیں ہوتا۔ تو باطل کا ایک بار یہ تھا، علامہ اقبال نے اس کو جانا، یہ اقبال کے دور تک اپنے عروج پر تھا، اعلیٰ حضرت اور اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے دور تک علامہ نے اس کی طرف اشارہ کیا۔ علامہ اقبال نے فرمایا کہ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، اور فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ یہ باطل کا پہلا حملہ تھا۔ اچھا، یہ اقبال نے بھی کہا اور پروفیسر ہٹی
جو نمائندہ ہے باطل کا اس نے بھی خود لکھا. وہ کہتا ہے there is only one thing in the pockets of the Muslim, we have to remove it, and that is the love for the Prophet Muhammad. وہ کہتا ہے اس وقت مسلمانوں کی جیب میں ان کی کٹیا میں صرف ایک چیز ہے, اگر تم وہ نکال دو تو کامیاب ہو جاؤ گے, اور وہ ان کی اپنے نبی کے ساتھ غیر مشروط محبت ہے. تو باطل نے یہ حملہ کیا, لیکن میں نے کہا نا کہ جب باطل کوئی حملہ کرتا ہے اللہ خیر کے نمائندے کھڑے کر دیتا ہے. اللہ نے اس کے لیے بھی خیر کے نمائندے کھڑے کیے اور باطل کو کلیتاً ناکامی ہوئی. جزوی کامیابی تو ہوتی ہے باطل کو, لیکن اصلاً ناکامی ہوئی. پھر اس کے بعد باطل نے اگلا وار کیا. یہ توجہ سے سنیے, اس وار کے ہم سب شکار ہو گئے. یہ جو اگلا وار ہے نا, اس کے دوستوں ہم شکار ہو گئے, اور بڑے دکھ سے میں یہ بات کر رہا ہوں. اس وار سے ہم بچ گئے کہ قلبی تعلق توڑا جائے. پھر باطل نے کہا یہ بڑے جذباتی لوگ ہیں, یہ اپنے نبی سے قلبی تعلق تو نہیں توڑتے, اب ان کو محبت کا وہ رنگ دکھاؤ کہ ان کو بے عمل اور بد کردار بنا دو. ان کو کہو کہ نجات میں بخشش ہے, سیرت سے تمہارا کوئی تعلق نہیں. ان سے کہو کہ تم محفلوں میں رات کو جاگو, تم اگر بے ایمان ہو تو بدستور بے ایمان رہو, کوئی فرق نہیں پڑتا. تمہیں تصور شفاعت اور اللہ کی شان رحیمیت اس کا ایسا غلط کنسپٹ بنا کے ان کے ذہنوں میں ڈالو تاکہ یہ چلتے پھرتے اپنے آپ کو جنتی سمجھیں. نہ یہ جد و جہد پر آمادہ ہو, نہ اپنی سیرت کی اصلاح پر آمادہ ہو, نہ نمازوں پر توجہ دے, نہ اپنے کردار پر توجہ دے, نہ اپنے اخلاق پر توجہ دے, نہ اپنے گھروں کو درست کرے, نہ اپنی سیرت و کردار کو درست کرے. باطل بڑا چلاک تھا. باطل کو پتا تھا کہ یہ جب اندر سے سیرت نکل گئی تو ان کی یہ محبت متاثر کن نہیں رہے گی, اور آہستہ آہستہ معاشرے میں اس محبت کی اہمیت کھوتی چلی جائے گی. دوستوں اس کا شکار ہم ہو گئے. ہم میں سے ہر بندہ یہ سمجھ کے بیٹھا ہے کہ وہ جنتی ہے, حضور نے اس کی شفاعت کرنی ہے, چاہے ساری زندگی اس کی پوری زندگی تعلیمات نبوی سے بغاوت میں گزری ہو. یہ میں وضاحت کرتا چلوں کہ تصور شفاعت حق ہے, حضور نے کرنی ہے اور گناہگاروں کی ہی کرنی ہے, مگر گناہگار ہونے میں اور خود ساری عمر بد کردار ہونے میں, تعلیمات نبوی سے باغی ہونے میں, اللہ اور اس کے دین کا مذاق اڑانے میں. گناہگار تو کوئی بھی ہو سکتا ہے, کسی وقت گناہ کی کیفیت میں گناہ کا وارد ہونا اور اپنے آپ کو گناہوں میں رکھنا, گناہوں پر جری ہونا اور فخر کرنا ہو میں یہ کر کے آیا ہوں. اپنے کردار کے اندر سیرت رسول نہ لانا. اپنے اگر بے ایمان ہے, تاجر ہے, تو بدستور بے ایمان رہے. اگر کوئی دین کا مبلغ ہے تو وہ بدستور نفس پرست رہے اور اپنی مرضی کا دین لوگوں تک پہنچائے. اگر وہ کاروباری ہے تو وہ بدستور خائن رہے. اگر حق مارتا ہے تو بدستور حق مارے. اگر جھوٹ بولتا ہے تو وہ بدستور جھوٹ بولے. یہ بات آپ سمجھ لیجئے کہ اگر یہ محافلیں آپ کی سیرت و کردار کو درست نہیں کر رہی اور آپ کی سیرت و کردار ویسی ہی ہے تو آپ باطل کے دوسرے حملے کا شکار ہو چکے ہیں. پہلے کا تو اس لیے نہیں کیونکہ آپ کا یہاں آنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ پہلے حملے کا شکار نہیں ہوئے, لیکن یہاں بیٹھ کر واپس جا کر آپ کی سیرت و کردار میں تبدیلی نہ آنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ دوسرے حملے کا شکار ہو چکے ہیں. اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اس کے لیے آپ اہل بیت اور صحابہ کرام کی پوری زندگیاں دیکھیں, کیا کردار سے بھری ہوئی, کیا عفو و درگزر سے بھری ہوئی, کیا سیرت ہے. امام زین العابدین حضرت پہلے بلکہ امام حسن علیہ السلام کو دیکھی, کیا لوگ تھے, واہ واہ. امام حسن علیہ السلام ایک دفعہ مسجد کوفہ سے گھر آ رہے تھے تو رستے میں گلی میں ایک بندہ بیٹھا تھا, ملا تھا, جو گلی میں رہتا تھا. وہ مقروض تھا اور امام حسن کے سامنے رو پڑا. یہ توجہ سے سنیے, امام حسن علیہ السلام کے سامنے رو پڑا. امام حسن نے پکڑا اور پوچھا بھائی بتا کیا مسئلہ ہے. اس نے کہا کہ میں حاجت مند ہوں اور مقروض ہوں. 8,000 سے لے کر 12,000 درہم تک کی روایت ہے, اتنا بڑا قرض تھا. امام حسن نے اپنے غلام کو بلایا, قرض جو کچھ تھا منگوایا, اتنا نکل آیا کہ اس کا قرض ادا ہو گیا. اس کو دیا اور کہا کہ قرض ادا کر. اس نے ہاتھ چوما, شکریہ ادا کیا اور وہ چلا گیا. امام حسن جب واپس پلٹے اور اپنے گھر کے اندر داخل ہوئے تو رو رہے تھے, زاروں قطار رو رہے.
ذرا توجہ کیجیے، عاشقان اہل بیت، عاشقان نبی اور عاشقان صحابہ، ہم صرف نام کے یہ عشق جو ہے نا، عشق نبی، عشق صحابہ، یہ ہم ٹائٹل کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، جبکہ یہ اترنے کی چیز ہے۔ غلام نے پوچھا امام حسن سے، یا امام آپ نے تو اس کی حاجت روائی کر دی، اب آپ کیوں رو رہی ہیں، کیوں دکھی ہیں؟ امام حسن علیہ السلام نے پتہ کیا جملہ بولا؟ امام حسن نے فرمایا تو ٹھیک کہتا ہے کہ میں نے اس کا مسئلہ تو حل کر دیا، لیکن رو اس لیے رہا ہوں کہ وہ میری گلی میں رہتا تھا، اس کو سوال کی زحمت ہوئی، اس کو رونا پڑا۔ اصل تو یہ تھا کہ میں اس کے حالات سے باخبر رہتا، اور جیسے ہی وہ مقروض ہو اس کو جا کے کچھ نہ کچھ کر لیتا۔ کیا ہمارا یہ کردار ہے کہ اہل بیت کا نام لیتے ہیں؟ امام زین العابدین علیہ السلام کا سنیے، امام زین العابدین جب کسی کی مدد کرتے تو یوں نیچے ہاتھ رکھ کے یوں دیتے۔ کسی نے کہا کہ آپ یوں ہاتھ کیوں رکھتے ہیں، عام طور پہ تو دینے والا یوں دیتا ہے نا۔ تو امام زین کیا لوگ تھے، امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ تم نے میرے نانا کی حدیث نہیں سنی کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے سے بہتر ہے؟ تو مجھے حیا آتی ہے کہ لینے والا یہ نہ سمجھے کہ زین العابدین اوپر کر کے دے رہا ہے، میں دینے والا ہوں لیکن ہاتھ نیچے رکھتا ہوں، یہ ہمارے نانا نے ہمیں سکھایا۔ یہ کردار و سیرت ہونی چاہیے۔ پھر امام زین العابدین کا یہ ایک اور واقعہ، ایک دفعہ کسی کو صدقہ دے رہے تھے، شاہ صاحب کسی کو مدد کر رہے تھے، تو اس کو چون کے وہ جو درہم و دینار تھے بوسہ لے کے دیے۔ تو امام زین العابدین سے کسی غلام نے پوچھا کہ کیا معاملہ بنا، یہ تو بڑا عجیب واقعہ ہے، کبھی نہیں دیکھا کسی کو بوسہ دیتے ہو۔ تو امام زین العابدین نے پتہ کیا فرمایا؟ فرماتے ہیں اے نادان تجھے کیا علم، جو اللہ کی راہ میں اخلاص سے دیا جائے وہ حاجت روا، جو حاجت والا حاجت مند سے پہلے اللہ کے ہاتھوں میں جاتا ہے، تو میں اللہ کے ادب میں پہلے کھڑا ہوتا ہوں، پھر اس دیے ہوئے کو چونتا ہوں اور پھر ہاتھ نیچے رکھتا ہوں تاکہ اللہ جب اٹھائے تو اوپر سے اٹھائے، اللہ جب اٹھائے تو اوپر سے اٹھائے۔ تو گویا جب آپ یہ سیرت و کردار کی طرف نہیں جائیں گے، اور امام حسن کا دیکھ لیجئے ایک اور واقعہ، جامع مسجد کوفہ سے جب واپس آ رہے تھے، حضرت مولا علی کی شہادت کو 3 دن گزرے تھے، یہ 24 رمضان کی رات کی بات ہے، مغرب کی نماز کے بعد واپس آتے ہیں، تو حضرت امام حسن علیہ السلام چونکہ وہ جنگل ہوتے تھے زیادہ تر، کسی بوڑھے شخص کی چیخ و پکار سنتے ہیں، وہ رو رہا ہے، تو جھاڑیوں میں ڈھونڈتے جاتے ہیں تو ایک نابینا بزرگ بیٹھے ہوتے ہیں، نابینا اندھا بزرگ، اس کے پاس پہنچتے ہیں، وہ اتنی گستاخانہ اور بے رخی انداز میں بولتا ہے۔ امام حسن پیار سے پوچھتے ہیں کیا مسئلہ ہے؟ وہ پہلے بولتا رہتا ہے، پھر وہ کہتا ہے میں بھوکا ہوں 3 دن سے، میرے سے باتیں نہ کر، مجھے کچھ کھلا۔ امام حسن دوڑ کے جاتے ہیں، گھر سے کھانا لاتے ہیں اور وہ کھانا اس کو کھلاتے رہتے ہیں۔ اب اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، بھوکا تھا نا، ہائے ہائے، اس کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے، اور امام حسن جو لقمہ توڑ کے دیتے ہیں وہ اور اس کا لہجہ نرم ہوتا گیا، اور کرتے کرتے کہتا ہے اے بیٹے یہ بتا تو ہے کون، تو ہے کون؟ انہوں نے کہا بابا جی آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ فرمایا میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ تجھ سے پہلے بھی ایک شخص تھا جو مجھے صبح اور شام کو کھانا کھلاتا تھا، 3 دن ہو گئے ہیں اب وہ نہیں آیا، لیکن تجھ سے اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ تیرے بولنے کا انداز بھی اس سے ملتا ہے اور لقمہ توڑ کے دینے کا انداز بھی اس سے ملتا ہے۔ تو امام حسن علیہ السلام رو پڑے اور فرماتے ہیں کہ بابا جی وہ میرے بابا علی المرتضیٰ تھے اور میں ان کا بیٹا حسن مجتبی ہوں، ساری عمر کھلایا۔ اللہ کی عزت کی قسم دیکھیے کہ اس بابا جی کو معلوم ہی نہیں تھا کہ جو اس کو دن میں اور رات میں کھلانے آتا ہے اس کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ وہ شہادت کے بعد امام حسن نے پہلی دفعہ بتایا۔ ہم کسی کی مدد کریں تو سب سے پہلے اس کو ایڈورٹیز کرنا چاہتے ہیں کہ 4 بندوں کو پتا ہو کہ ہم نے اس کی مدد کی۔ علی ساری عمر کھلاتا رہا، علی ساری عمر کھلاتا رہا، لیکن کوئی اس کے نام سے بھی واقف نہ تھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ جب امام زین العابدین کی شہادت ہوئی تو 100 سے زیادہ کوفے کے گھر والوں کی خواتین اپنے دروازوں پر بیٹھ کر یہ نوحہ کر رہی تھیں
کہ وہ کون تھا جو آج مر گیا اور ہم سب کو یتیم کر گیا ہے۔ پوچھا گیا کہ تمہیں کیا ہوا؟ کہا کہ معلوم نہیں، رات کو کوئی آتا تھا اور یہاں پر وہ پورے راشن کا سامان اگلے پورے مہینے کا رکھ کے چلا جاتا تھا۔ یہ پردہ اس وقت اترا جب امام زین العابدین کی پشت سے غسل کے لیے کپڑا ہٹایا گیا کہ اس پر داغ ہی داغ تھے۔ تو سامعین کرام، دوسرا باطل کا حملہ کردار کا تھا، وہ اخلاق بھی، وہ بغض و حسد اور انات۔ چھوٹے چھوٹے معاملات میں ہم الجھے ہوئے ہیں، بغض و حسد اور انات میں ہے، خواتین میں بھی ہے، بندوں میں بھی ہے، چھوٹی چھوٹی بات پہ لڑائیاں ہیں، بے مقصد لڑائیاں، کوئی حصول نہیں اس کا، رحم کے رشتوں کو کاٹتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پہ بغض ہے، انات ہے، نفرتوں کے جذبات ہیں۔ یہ کیا اسلام ہوا کہ آپ ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں؟ حضور نے فرمایا، اسلام کی تعریف پوچھی گئی، فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہتا ہے۔ ہم سے تو لوگ محفوظ نہیں، ہم تو زمین پر بوجھ ہیں، ہم نے دین کا ابلاغ کیا کرنا۔ تو سامعین کرام، یہ دوسرا حملہ تھا جو باطل کا ہوا اور ہم سب اس کے شکار ہیں۔ کوئی بدعملی کی وجہ سے اس کا شکار ہے، کوئی بے نمازی ہو کے یہ تصور ذہن میں رکھ رہا ہے کہ اس کی تو شفاعت ہو ہی جانی ہے، یعنی آپ خود بغاوت کر رہے ہیں قرآن و سنت سے، اور آپ خود یہ عقیدہ رکھ رہے ہیں کہ قرآن و سنت آپ کو بچائے گا۔ یہ کیسی عجیب بات ہے۔ یہ والا مسئلہ ایک دفعہ حضرت مولا علی کے سامنے پیش آیا، نہج البلاغہ کی 3 جلد میں لکھا ہوا ہے۔ تو حضرت علی نے پتہ کیا فرمایا؟ واہ واہ واہ، میرے یہ اس موڈ میں نہیں تھا اہل بیت کا ذکر، یہ اہل بیت کا تصرف ہے کہ کتنا تذکرہ آ رہا ہے، آپ دیکھیں۔ حضرت مولا علی کے سامنے اسی نوعیت کے ایک شخص کا ذکر ہوا کہ جو امید بخشش بھی رکھتا ہے، نہج البلاغہ امید بخشش بھی رکھتا ہے اور عمل بھی پوری طرح سے وہ کرتا ہے جو نہیں کرنے کی۔ تو مولا علی نے پتہ کیا فرمایا؟ بڑے سخت لفظ ہیں لیکن مجبوری ہے سنانے۔ حضرت مولا علی فرماتے ہیں کہ بدبخت ہے وہ شخص جو توبہ کی امید پر گناہ کرے، جو توبہ کی امید پر گناہ کرے اور زندگی کی امید پر توبہ نہ کرے۔ گناہ اس لیے کر رہا ہے کہ توبہ کر لوں گا، اور توبہ اس لیے نہیں کر رہا میں کون سا مرا جا رہا ہوں، ابھی زندگی ہے کر لوں گا۔ تو دوستوں، اس روش سے نکلنا ہے۔ یہ روش ہمیں تباہ و برباد کر رہی ہے، یہ روش آپ کی شخصیتوں کو ہلکا کر رہی ہے۔ آپ مجالس پہ لاکھوں روپے لگاتے ہیں، آپ اتنا کچھ سجاتے ہیں، لیکن اگر آپ کا کردار ہی نہ سجا تو کیا سجا؟ میں ادھر پروگرام خطاب کر رہا تھا، یہ چوک اعظم میں پچھلے سال 12 ربیع الاول کی شب، تو ہمارے ایک بھائی تھے تشریف لائے، نعت پڑھی انہوں نے، تو اس میں ایک شعر تھا کہ سونا آیا تو سج گئے نے گلیاں بازار۔ تو میں نے کہا یہ بڑا اچھا شعر ہے اور سجائیں بھی صحیح، لیکن سونے کے آنے کا مقصد گلیاں بازار سجانا نہیں تھا، سونے کے آنے کا مقصد تمہارا کردار سجانا تھا۔ اگر تمہارا کردار ہی نہیں سجا تو ٹھیک ہے، یہ سارے معاملات ثواب کا باعث ہیں، اس میں کوئی شک والی بات نہیں، محبت کا باعث ہے، مگر یہ سب کچھ مقصد رسول نہیں تھا، یہ سب کچھ مقصد بعثت نبوی نہیں تھا، یہ سب کچھ مقصد نزول قرآن نہیں تھا۔ مقصد نزول قرآن اور مقصد بعثت نبوی یہ تھا کہ تمہارے کردار پالش ہو، نفس کا تزکیہ ہو، پھر تزکیہ والے لوگ ایک اچھا معاشرہ تشکیل دیں، اس معاشرے کے اندر بے حیائی نہ ہو، بدعنوانی نہ ہو، خیانت نہ ہو، ہر ایک کو اس کے حقوق میسر آئے اور قرآن کے احکام اس کے اندر نافذ ہوں۔ آپ کے ہاں قرآن کے احکام نافذ ہیں؟ قرآن کہتا ہے چور کی سزا ہے، آپ کے معاشرے میں معطل ہے قرآن کی وہ آیت، کہاں ہے چور کی سزا؟ قرآن کہتا ہے زانی کی سزا ہے۔ عاشق رسول اور دن کے شبینے پڑھیں، لیکن کرنے کا کام بھی سمجھیں۔ کرنے کا کام یہ ہے اس معاشرے کی تخلیق میں اپنا کردار ادا کیجئے جس معاشرے میں قرآن نے نافذ ہونا ہے۔ قرآن اپنے نفاذ کے لیے ایک ایسے معاشرے کا محتاج اور متقاضی ہے جس میں قرآن کی قدروں کو نافذ کیا جائے۔ ہم ابھی تک وہ معاشرہ پیدا نہیں کر سکے۔ قرآن زانی کی سزا بتاتا ہے کہ نہیں بتاتا؟ کہیں پہ ملتی ہے؟ قرآن کی یہ آیت اپنے اطلاق کے حوالے سے سسپینڈ ہے۔ قرآن خائن کی سزا نہیں بتاتا، قرآن انصاف کے خلاف فیصلہ کرنے والے جج کی سزا نہیں بتاتا، کہیں ملتی ہے؟ قرآن کا یہ حکم اپنے اطلاق کے حوالے سے کہہ رہا ہوں، یہ سسپینڈ ہے۔ ہم سب اگر قبر میں حضور نے یہ پوچھ لیا کہ تم تو بڑی محفلیں سجاتے تھے اور بڑے نغمے پڑھتے تھے، یہ بتاؤ کہ میرے پیغام کے ابلاغ میں کیا کردار ادا کیا، تو ہم کیا کہیں گے؟ امام حسین سے کسی نے پوچھا تھا، سن لیجیے آخری بات،
بس اب اختتام کی طرف جا رہے ہیں۔ میدان کربلا میں جب امام حسین اپنے گھوڑے سے نیچے آ گئے، سب ختم ہو چکا تھا، عباس شہید، قاسم شہید، حضرت علی اکبر، علی اصغر سب شہید۔ تو جب گھوڑے سے تشریف لائے تو امام حسین نے پھر ایک دفعہ کہا کہ یزیدیو پلٹ آؤ، میں نواسہ رسول ہوں۔ تو ایک شخص نے کہا کہ حسین سب کچھ لٹا کے اب بھی تو یہ طلبگار ہے کہ ہم ہدایت پر آ جائیں، تو تجھے کیا ملے گا؟ واہ واہ واہ، تجھے، تیرا تو سب کچھ لٹ گیا۔ حسین نے کہا میں یہی تو بتانے آیا ہوں کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے صرف یہ جواز دے دو کہ میں قیامت کے دن نانا کے آگے تمہاری شفاعت کر سکوں۔ اگر میرا سر تن سے جدا ہو گیا تو وہ جواز ختم ہو جائے گا، اور وہ ختم ہوا۔ ابن عساکر نے تاریخ مدینہ دمشق میں لکھا ہے کہ ادھر حسین کا سر قلم ہوا، ادھر جو یزیدی بیٹھ کے شراب پی رہے تھے اس دیوار پر شعر نمودار ہوا، اور وہ شعر یہ تھا کہ جنہوں نے حسین کو، جنہوں نے مصطفیٰ کے نواسے حسین کو قتل کر دیا، کیا قیامت کے دن وہ اس کے نانا سے شفاعت کی امید رکھتے ہیں؟ جو حسین نے زبان سے کہا تھا وہ نوشتہ دیوار بن گیا۔ تو سامعین کرام، باطل کی وار سے بچیے۔ باطل اپنا پہلا وار کہ محبت رسول دل سے نکالی جائے ناکام ہو گیا، لیکن باطل اپنا دوسرا وار کہ محبت رسول کے بعد اب کردار رسول ان سے نکالا جائے، اس میں کامیاب ہو گیا۔ اور اس میں سب سے بڑا رول مولوی نے پلے کیا، چونکہ ہر مکتب فکر کی مجلس مسجد اپنے اپنے دھندوں میں لگی ہوئی ہے، کسی کو اصلاح سے سروکار نہیں ہے، کسی کو اخلاقیات سے سروکار نہیں ہے، مسلک کے چھوٹے چھوٹے اختلافی مسائل بیان کر کے کہیں رفع الیدین کا قصہ ہے، کہیں افضلیت ابو بکر عمر کا حصہ ہے۔ یہ ہم سے پوچھا جانا، ہم نے طے کرنا ہے کہ ابو بکر افضل ہے یا علی افضل؟ یہ کیا نادانیاں ہیں جس میں امت کو الجھا دیا گیا اور شاہ صاحب اصل مطمع نظر سے پھیر دیا گیا۔ واہ، اقبال نے کیا کہا تھا؟ علامہ فرماتے ہیں اے کہ نشناسی خفیرہ ازجری ہوشیار باش، اے گرفتار ابو بکر و علی ہوشیار باش۔ فرماتے ہیں کہ وہ شخص جس کو موٹے اور باریک کے فرق کبھی نہیں پتا، او اللہ کے بندے تجھے اس کام میں لگا دیا گیا ہے کہ تو یہ دیکھ ابو بکر افضل ہے یا علی افضل۔ اس بے وقوفی اور نادانیوں سے نکلیں۔ وہ ہمارے سروں کے تاج بڑے لوگ تھے، اصل یہ ہے کہ ہم نے کیا کیا، اصل یہ ہے کہ ہم نے کیا کیا۔ تو یہ دوسرا وار تھا۔ پھر باطل نے تیسرا وار یہ کیا جس کا آج کل بڑا چرچا ہے، لوگ اور نوجوان دین سے بیزار ہو رہے ہیں، دین سے بیزار ہو رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ کہ باطل نے پھر تیسرا وار یہ کیا کہ اس نے کہا کہ دین کی جو پہلا وار کیا تھا، قلبی تعلق کو توڑنا، دوسرا وار کیا تھا افضل، کردار و سیرت سے، سیرت نبی سے سیرت کو دور کرنا، اور تیسرا وار یہ تھا کہ پھر جو لوگ ان دونوں سے گزر آتے ہیں اور وہ اتنے مضبوط ہو جاتے ہیں کہ اب وہ دین کی عقلی تعبیر اور اس کی انٹلیکچوئل انٹرپریٹیشن کی طرف جاتے ہیں، دین کے معارف بتاتے ہیں، دین کے احکام کے اندر پوشیدہ حکمتیں بتاتے ہیں، دین کی عقلی تعبیرات بتاتے ہیں، پھر اس نے ان سے متعلق بدزنی شروع کروا دی۔ یہ تیسرا وار تھا۔ ہم نے ان تینوں واروں سے بچنا ہے، شخصیت کو متوازن رکھنا ہے، چونکہ شخصیت کا توازن تب ہے کہ آپ کی فکر بھی کلیئر ہو، شخصیت کا توازن تب ہے کہ آپ کا کردار و اخلاق بھی کلیئر ہو، اور شخصیت کا توازن تب ہے کہ آپ کا جو قلبی تعلق ہے وہ بھی کلیئر ہو۔ انسان کے تین حصے ہیں، انسانی وجود تین طرح کے ہیں، ایک ہے وجود فکری وجود ہے انسان کا، تو اور اسلام کی تعلیمات بھی تین ہیں۔ بس اب پیغام آخری بات، اسلام کا وجود تین تعلیمات لایا ہے، اور انسان کے وجود کے اندر بھی تین حصے ہیں۔ پہلی چیز انسان کے وجود میں فکریات ہے، اس کا فکری وجود ہے۔ اسلام کے اندر جو اعتقادیات کا باب ہے وہ فکری وجود کو پوری طرح مطمئن کرنے کے لیے آیا تھا۔ پھر دوسری چیز اسلام کے اندر انسان کا یہ اطاعت کا باب ہے، تو سیرت النبی اس باب کو مطمئن کرنے اور اس کو ایک ڈائریکشن دینے آیا تھا۔ اور پھر تیسری باب اسلام کی تعلیمات کے اندر اخلاقیات کا باب ہے، روحانیات کا باب ہے، جو قلبی تعلق اور روحانی ترقی اور تزکیہ ہے، یہ باب اس کو پورے رستہ اور پوری ڈائمنشن دینے آیا تھا۔ جب تک آپ کی شخصیت مکمل ایک طرف نہیں چلتی، آپ کا فکر اور نظر بھی راہ مصطفیٰ پر چلے، آپ کی سیرت و کردار بھی گرد مصطفیٰ میں گم ہو، اور آپ کے اخلاق و کردار اور آپ کی باطنیت اور آپ کی قلبی وابستگیاں بھی راہ مصطفیٰ میں نچھاور نہیں ہوگی، تو آپ ایک مکمل انسان نہیں ہیں۔ یہ دیکھیں نا، میرے دو بازو ہیں، ایک بازو اتنا موٹا کر لوں میں ایکسرسائز کر کے، اور ایک بازو گلاس نہ اٹھا سکے، تو آپ کو اچھا لگے گا؟ اسی طرح جسم، اسی طرح
اسلامی وجود کا بھی ایک پورا کا پورا وجود ہے اسلامی تصورات کا. اس میں ایک بازو اعتقادیات ہے، دوسرا بازو اطاعت ہے، تیسرا بازو اس کا وجود ہے وہ اس کی اخلاقیات ہے. تو آپ نے اگر پورا وجود زندہ رہنا ہے، معذور دین نہیں لینا، تو آپ کو تینوں حصوں پر عمل کرنا پڑے گا. اور اگر آپ تینوں حصوں پر عمل پیرا نہیں ہیں اور جزوی تصور دین اپنائے ہوئے ہیں، یہ اگلا فتنہ ہے. اسی کے اندر آتا ہے جو کہ باطل نے جو اگلا آخری وار ہم پر کیا وہ یہ کیا کہ جزوی تصور دین میں ہر ایک پر راضی کر دیا. کوئی سنتوں کا پرچارک ہے وہ بڑی اچھی بات ہے، لیکن سنتوں کا اتنا ابلاغ کہ فرض وجوب اور واجبات کو پیچھے کر دینا یہ جہالت ہے. کسی کا ذوق سنت کا ابلاغ ہے تو یہ بڑی اچھی بات ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر سنتوں کی اتنی رٹ لگائے کہ فرض و واجبات کی سنس ختم کر دی جائے تو یہ دین نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ دین نہیں ہے. یہ سورہ بقرہ کا یہ رکوع ہے جی میرے سامنے 10واں رکوع. قرآن مجید نے ایک جامع تصور دیا ہے دین کا، یہ سن لیجئے. بس میں رکوع پڑھ کے اجازت لینے لگا ہوں. قرآن مجید نے فرمایا وَإِذَا خَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي اسرائیل، اللہ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا. اس رکوع میں 10 وعدے لیے. کتنے؟ 10 وعدے. اونچا بولیے کتنے؟ 10. اور 10 میں سے ایک وعدہ بھی وفا نہ کرنے پر اللہ نے پتہ کیا فرمایا؟ میں پہلے سزا دس لمحات. اللہ نے فرمایا جو یہ کام نہیں کرے گا اس کے لیے فرمایا، پہلے تو یہ فرمایا اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، تم یہ کس کو بیوقوف بنا رہے ہو؟ اپنی مرضی کی چیزوں پر عمل کرتے ہو اور جو چیزیں تمہارے نفس کی خواہش اور مفادات سے ٹکرائیں ان کو چھوڑ دیتے ہو. یہ کیا تماشا ہے؟ آگے فرمایا فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جو یہ کرے گا اس کی جزا کیا ہوگی؟ خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، دنیا میں اللہ اس کو ذلیل کرے گا. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن شدید عذاب دے گا. اور آگے فرمایا اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں جو چند چیزوں کو اپنا کے اور چند کو چھوڑ کے اپنی دنیا کو، اپنی آخرت کو بیچ کر اپنی دنیا خریدنے والے. تو کہیں ہم بھی آخرت بیچ کے دنیا خریدنے والے تو نہیں ہیں؟ 10 وعدے لیے اور یہ 10 وعدے شرط ہیں دین کا مکمل تصور سمجھنے کے لیے. سمجھ لیجیے اس میں یہ تینوں پہلو کور ہوتے ہیں جس پر میں نے بات کی. اس لیے باطل نے ان تینوں پر حملہ کیا. اعتقادیات بھی اس کے اندر ہے، اخلاقیات بھی اس کے اندر ہے، اور سیرت و کردار بھی اس کے اندر ہے. فرمایا لا تعبدون الا اللہ، لا تعبدون الا اللہ. پہلا وعدہ یہ کرو کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے. عقائد کا باب مضبوط کروا دیا. جب آپ اللہ کو مان جاتے ہیں تو پھر اللہ کی ہر بات ماننا پڑتی ہے. یعنی آپ اللہ کو ماننے کا مطلب ہے اللہ کی ماننا. ہم اللہ کو مانتے ہیں لیکن اللہ کی نہیں مانتے. تو جب اللہ کو ماننا تو اللہ کے رسول ظاہر اللہ نے بھیجے ان کو بھی ماننا، پھر ان کی تعلیمات کو. آگے فرمایا یہ اعتقاد کا باب ختم کر کے پھر قرآن معاشرت کا باب، جو میں نے معاشرے پر بات کی نا کہ ہم ایک بیمار معاشرے کے فرد ہیں. قرآن سنیے، دوسرا وعدہ قرآن نے لیا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تم اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کا سلوک کرو گے. کیوں؟ چونکہ جس معاشرے میں تم رہتے ہو اس معاشرے کی پہلی کوپل ماں باپ ہیں. یہ پھوٹے گی تو پورا معاشرہ تشکیل پائے گا. ہر فرد یہاں سے شروع ہوتا ہے معاشرے کے لیے. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، پھر آگے فرمایا وَذِي الْقُرْبَىٰ، قریبی رشتہ دار، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ تم برا سلوک کرو. تمہارے پاس ہو اور تم ان کو حاجت مند سمجھ رکھو تو یہ سمجھ لو کہ اس کے باوجود تم کامیاب نہیں ہو سکتے. یہاں میں ایک واقعہ سناتا جاؤں. کتاب الکبائر کے اندر امام عبداللہ المقدسی نے بیان کیا. بہت پرانے یہ امام ہیں. کتاب الکبائر میں اور کتاب التوابین میں دونوں میں ہے. کتاب الکبائر میں امام زاہبی نے اور کتاب التوابین میں امام عبداللہ المقدسی رحمۃ اللہ علیہ. ایک شخص تھا، وہ بڑا امانت دار تھا. یہ توجہ سے سنیے بات، یہ ذوی القربہ کے ذیل میں سنا رہا ہوں. وہ بڑا امانت دار تھا. شاہ صاحب لوگ جاتے تھے تو سفر میں کہیں جاتے تھے، مکہ مدینہ کے رستے میں رہتا تھا تو اس کی طرف اپنی امانتیں رکھتے تھے. اب اتنا وہ مشہور امانت دار شخص تھا، امانتیں لوگ رکھتے تھے اور واپسی پہ اٹھا لیتے تھے. جتنا اضافی سامان ہوتا وہ وہاں رکھتے تھے. تو ایک دفعہ کیا ہوا، ایک قافلہ اپنا سامان رکھ کے گیا. جب وہ واپس پلٹا تو اس کی وفات ہو چکی تھی. اب وہ چلتے 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 کس سے پوچھیں؟ اس کے گھر والوں سے پوچھا، اس کے بیوی بچوں سے پوچھا، کسی کو نہیں پتا مانتے کیا ہیں. تو وہاں ایک بزرگ بیٹھے تھے، ان کے پاس وہ چلے گئے.
ان کو کہتے ہیں یہ امام زابی جو جرح و تعدیل کے امام ہیں، انہوں نے لکھا، جو حکم لگاتے ہیں کہ کون سی حدیث اور اس حدیث کے کون سے راوی صحیح یا غلط ہے۔ اس بزرگ کے پاس چلے گئے لوگ، انہوں نے کہا جی یہ معاملہ ہے، وہ جو صاحب ہیں جن کے پاس امانتیں رکھتے وہ تو چلے گئے ہیں۔ تو اس بزرگ نے کہا کہ جو آب زمزم ہے، کنواں تھا نا اس دور میں، تو کنواں اپنی اصل شکل میں تھا، زمزم میں مومنین کی روحیں آتی ہیں دن میں ایک دفعہ، تم زمزم میں جاؤ، زمزم میں جاؤ، اس کا نام پکارو، وہ تمہیں جواب دے گا، اور اس سے پوچھ لینا کہ تمہاری امانتیں کہاں ہیں۔ وہ زمزم میں گئے، آوازیں دیتے رہے، صبح سے شام ہو گئی، مغرب عشاء ہو گئی، کوئی جواب نہیں۔ وہ پلٹ کے واپس اس بزرگ کے پاس آئے، اس نے جب یہ بات سنی تو اس کا تو چہرہ متغیر ہو گیا، پریشان ہو گئے۔ انہوں نے کہا اچھا پھر حضر موت کے اندر ایک کنواں ہے، وہاں جاؤ، وہاں ان لوگوں کی روحیں ہوتی ہیں جن کی بخشش اور مغفرت نہیں ہوتی، وہاں جاؤ، اور اس کنویں کا پتہ بتایا اور کہا وہاں جا کے اس کو آواز دو، اگر وہ جواب دے دے تو اس سے اپنی امانتوں کا پوچھ لے۔ وہ گئے تو دوسری تیسری آواز پر اس نے جواب دے دیا، اس نے جواب دے دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم اپنی امانتوں کا پوچھنے آئے ہیں، وہ بعد میں پوچھیں گے، تیرے جیسا امانت دار شخص ادھر ہے، زمزم میں نہیں ہے، وجہ بتا کیا ہے؟ اس نے کہا وجہ یہ ہے کہ میری ایک بہن تھی جو بیوہ اور حاجت مند تھی، اور میرے پاس اللہ نے اسباب و مال دیا تھا، میں ہر ایک کو دیتا تھا، مگر چونکہ اس سے ذاتی لڑائی تھی لہذا اس کو محروم رکھتا تھا، میں نے اس سے محروم رکھا، اللہ نے مجھے رحمت سے محروم کر دیا۔ تو لہٰذا اصولی اختلاف ہو جاتا ہے، وہ رکھیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن آپ کی طرف سے کسی پر ظلم ہو، آپ کی طرف سے شر کا مظاہرہ ہو، یہ قابل قبول نہیں۔ آگے فرمایا والیتاما، ہائے ہائے ہائے، جس کا کوئی پرسان حال یا سر پہ ہاتھ رکھنے والا نہ ہو باپ، ذرا اس کے سر پہ ہاتھ تو رکھیے، آپ کو کیا سکون ملتا ہے۔ کیا پتا آپ ایک بے سہارا کے سر پہ ہاتھ رکھیں، اور جب ہم بے سہارا ہوں اللہ ہمارے سر پہ ہاتھ رکھ دے۔ آگے فرمایا والمساکین، سامعین یہ توجہ کی بات، مسکین پتہ کس کو کہتے ہیں؟ فقہ اسلامی کی یہ اصطلاح ہے، مسکین۔ مسکین اس کو کہتے ہیں جو پوری کوشش سے محنت کرتا ہو اور محنت کے باوجود اپنے بنیادی اخراجات نہ اٹھا سکتا۔ اس لیے اللہ نے فقہائے کرام نے کہا، امام اعظم، اس لیے اللہ نے مسکین کو شامل کیا کہ وہ مانگنے والا نہیں ہے بلکہ وہ کوشش کر رہا ہے، اس کے باوجود پوری نہیں ہو رہی۔ آپ لوگوں کو تو بھکاریوں کو دیتے ہیں، یہ دینا جائز نہیں ہے۔ ہر دکان کے باہر ایک گارڈ بیٹھا ہے بیچارہ جو محنت کر رہا ہے، آپ کے ہوٹل پہ ویٹر ہیں جو محنت کر رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو موٹر سائیکل والی دکانوں پہ کام کر رہے ہیں، ان کو دیا کیجئے۔ جو کر رہے ہیں اور پوری نہیں پڑ رہی ان کو دیجئے، وہ مسکین کے اندر ہے، پروفیشنل بھکاری مسکین کے اندر نہیں ہے۔ یہ میں حصہ اس لیے لایا ہوں کہ ہم جس طرح محبت کی بات کی، ہم سیرت نبی کی بات کر کے جائیں آج کی رات میں۔ آگے فرمایا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، واہ واہ واہ، اچھا دے نہیں سکتے کسی کو، تمہارے پاس بھی گزارے کا ہے تو اچھی چار جملے تو بول ہی سکتی ہو نا یار، اللہ بھلا کرے گا، پریشان نہ ہو، اللہ بارے سے سب کا، تو آدھی تو اسی سے ختم ہو جاتی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ مومن کا کسی سے مسکرا کر دیکھنا اور بات کرنا یہ صدقہ ہے اللہ کے۔ پھر آگے فرمایا لا تفسقوا ولا تخرجوا، پھر تم خون نہیں بہاؤ گے، خون خرابہ نہیں کرو گے، اور اپنے ہی مومن دوستوں کو گھروں سے نہیں نکالو گے۔ یہ بنی اسرائیل کے قصہ ہے، وقت نہیں ہے میں بتاتا، تو یعنی گھروں سے نکالنے سے مراد یہ ہے، آپ اس کی جدید تعبیر لے سکتے ہیں، یہ جو ہم ایک دوسرے کو حصے نہیں دیتے، بھائی بہنوں کو حصہ نہیں دیتے، جو بہن حصہ مانگے اس بہن نے کیا کرنا ہے، اس نے بھائی باپ سب سے اس کا، وہ کیا کہتے ہیں ساڑیال جی، وہ جینا مرنا ختم کرنا ہے، اس نے قبر میں آپ کی بخشش ہی نہیں ہے۔ جو لوگ بہنوں اور بیٹیوں کا حصہ مار کے بیٹھ، یہ فرض ہے اسی طرح جس طرح نماز فرض ہے، حصہ دیجیے ان کو، ان کا حق ہے۔ یہ کیا ہے، انہوں نے بھائی کو دے دیا، یہ کیا بات، ہر ایک کا اپنا حق ہے۔ آگے فرمایا، آخری بات فرمایا تظاہر علیہم بالاسم والعدوان، پھر تم ایک دوسرے کے ساتھ برے کاموں میں تعاون نہ کیا کرو۔ کتنی ضروری بات ہے، اچھے کام میں تعاون کرو، تعاونوا علی البر
बिर्र वत्तक़वा वला तावनु अलल इस्मि, बुराई के काम में ताउन न करो, चूँकि ताउन काम का दायरा कार बढ़ा देता है। ये समझिए बात, जो ताउन है, एक काम बंदा मैं अकेला कर रहा हूँ और मेरे साथ बाजवा साहब मिल जाएं, शाह साहब किबला मिल जाए, आप मिल जाए, दायरा बढ़ गया ना। चूँकि इनका अपना हल्का असर, आपका अपना, मेरा अपना, तो वो दायरा बढ़ा कि ना बढ़ा। तो देखिए अल्लाह कैसे जड़ से एक चीज़ को ख़त्म करना चाहता है। ये फहम कुरान कि अल्लाह फरमाता है कि ताउन न करो, ताउन से दायरा बढ़ेगा। खैर में ताउन करो और बुराई में ताउन न करो, ताकि बुराई का दायरा न बढ़ता जाए। फिर उस बड़े हुए दायरे में जो बुराई में आएगा तुम्हें उसका एक हिस्सा मुंतकिल होगा। तो सामीन कराम, ये आज की मजलिस का पैगाम था और यही तहरीक मिनहाजुल कुरान हज़ूर शेखुल इस्लाम का पैगाम है, यही किबला शाह साहब का पैगाम है, यही हम सब का पैगाम है कि आप अपनी शख्सियत को मुतवाज़न कीजिए। आपका शख्सियत का कुरान, आपकी शख्सियत का ख़ानदान में एक वज़न होना चाहिए, बिरादरी में वज़न होना चाहिए। लोग आपको वेटेज देंगे, वो तब देंगे जब आपका किरदार सुन्नत के मुताबिक होगा, वो तब देंगे जब आपकी जुबान कमज़ोर बात नहीं करेगी, वो तब देंगे जब आप इधर से सुन के उधर नहीं कर देंगे, आपकी तबीयत में संजीदगी होगी, आपके अंदर चुगली और गीबत का अंसर नहीं होगा, आपके किरदार के अंदर सिकाहत और मजबूती होगी, आपकी राय में मजबूती होगी, आप सोच समझ कर बात करेंगे, आपकी राय में, आपकी तबीयत में जज्बाती और लाउबालीपन नहीं होगा, आप फौरन से अग्रेसिव नहीं हो जाएंगे। जब ये सब कुछ फिर सीरत और किरदार है, फिर अल्लाह से खलवत में अल्लाह से मुलाकात है। हज़रत मौला अली फरमाते हैं कि जब मेरा दिल चाहता है कि मैं अल्लाह से बातें करूं तो मैं नमाज का मुसल्ला पढ़ता हूं, मुसल्ला बिछा लेता हूं, और जब मेरा दिल चाहता है कि अल्लाह मुझसे बात करे तो मैं कुरान को खो लेता हूं। तो हम अल्लाह से भी बातें करें और अल्लाह की बातें सुने भी सही। लिहाजा खलवत जलवत दोनों में अपने किरदार का मुहाफिज बने। अल्लामा ने कहा था, ये हिकमत मलाकूती, ये इल्म लाहूती, हरम के दर्द के दरमा नहीं तो कुछ भी नहीं, ये जिक्र नीम शबी, ये मुराकबे, ये सुरूर, तेरी खुदी के निगहबा नहीं तो कुछ भी नहीं। और खिरद ने कह भी दिया, ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। तो दिल को भी मुसलमान कीजिए और निगाह को भी मुसलमान कीजिए, खिरद को भी मुसलमान कीजिए और कल्ब को भी मुसलमान कीजिए, किरदार को भी मुसलमान कीजिए और अखलाक को भी मुसलमान कीजिए। क्योंकि मुसलमान कौन होता है? जो अल्लाह के आगे झुका हुआ होता है। मुसलमान का लफ्जी मतलब ये है, कुरान मजीद के अंदर, फ़क़ाल लहू रब्बुहु अस्लिम, इब्राहीम से अल्लाह ने कहा इब्राहीम झुक जा, फ़क़ाल अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन, इब्राहीम ने अर्ज़ की बारी ताला मैं झुका हुआ, तो जो झुक जाए वो मुसलमान होता है। तो लिहाजा नाम के मुसलमान होने के साथ साथ हमें अपने अमल और किरदार का भी मुसलमान होना है। अल्लाह ताला आप सब लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और आप सब लोगों की हाज़िरी कबूल फरमाए। हमने अब निकलना था लेकिन शाह साहब के अदब के ख़िलाफ़ है। शाह साहब की एक नात सुन के हम जाएंगे। जी, अस्सलामु अलैकुम। बहुत शुक्रिया।